تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں، تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں۔ اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں، اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں۔ ہر بات تیری کیا رہی دل ہی کو میرے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کو پیش کرنے کی اللہ نے ہمیں سعادت عطا فرمائی۔ کرم پروردگار کا۔ کل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کہ چہرہ انور کے بارے میں جو اصحاب اجمعین نے جو جس طرح بتایا تھا وہی باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ آج پیشانی مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ پیشانی والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ پیشانی والے تھے، یعنی اچھی چوڑی پیشانی تھی آپ کی۔ کشادہ پیشانی۔ ہند ابن ابی حالیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ پیشانی والے تھے۔ سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو کشادہ وسیع دیکھا، یعنی اچھی چوڑی پیشانی والے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک چوڑی تھی۔ بہقی اور ابن عساکر نے مقاتل بن حیان سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کی جانب وحی بھیجی کہ اس نبی عربی کی تصدیق کرو جو کشادہ پیشانی ملی بہوں والا ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو وحی فرمائی کہ تم اس نبی عربی کی بات کرو جن کی پیشانی کشادہ اور جن کے بہو مبارک ملی ہوئی۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ ذرا اونچی تھی،
یعنی اچھی کشادہ تھی اور ذرا اونچی تھی۔ حرب بن شریح کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیشانی والے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ پیشانی مبارک ایسی چمکدار تھی گویا سورج دوڑ رہا ہے، یعنی آپ کی پیشانی مبارک چوڑی تھی، کشادہ تھی اور چمکتی ہوئی تھی۔ بات سمجھ میں؟ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ سورج دوڑ رہا ہے، اس طرح پیشانی مبارک بڑی حسین تھی۔ بات سمجھ میں؟ کشادہ اور نور حق سے نورانی تھی پیشانی، کشادہ اور نور حق سے نورانی تھی پیشانی کہ جس سے عاریت شمس و قمر نے لی ہے تابانی، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دانت بڑے چمکدار تھے، آپ کے دانت مبارک بڑے پاکیزہ تھے اور بڑے چمکدار تھے، چمکتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بڑی خوبصورت موتی جیسے تھے۔ ہند بن ابی حالیہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک اولے کے دانے جیسے تھے، یعنی سنو معلوم، سنو کیسے، سنو کے ٹکڑے رہے تو کیسے رہیں گے، ویسے چمکیلے، چمکدار اور پاک و صاف سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بڑی سیاہ تھی، دانت بڑے خوبصورت تھے۔ حضور کی داڑھی کالی تھی اور دانت بڑے سیاہ تھے، دانت بڑے خوبصورت تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دانت کشادہ تھے، یعنی آپ کے جو سامنے والے دانت تھے وہ چوڑے چوڑے اچھے کشادہ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دانت مبارک کچھ کشادہ تھے، ان میں کس قدر ریحیں تھی، گنجان نہ تھے۔ جب آپ تکلم فرماتے تو ایک نور سا ظاہر ہوتا جو دانتوں کے درمیان سے نکلتا تھا۔ جب آپ بات کرتے تو آپ کے دانت مبارک اتنے شفاف تھے اور اتنے پاکیزہ تھے اور اتنے موتیوں کی طرح تھے اور اتنے نور چمکتا تھا، جب آپ بات کرتے تو ایسا نور کی کرنیں گویا کہ باہر نکلتی تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک۔ یہ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک۔ اور صحابہ بھی دیکھیے، صحابہ پر ہمیں ناز کرنا ہے کہ صحابہ نے ہم تک سرکار کے حلیے کو پہنچانے کے لیے ان کے سر مبارک، ان کے پیشانے مبارک، ان کے بہوں مبارک، ان کے دانت مبارک تک بتائے ہیں،
ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کے دانت باریک اولے کے دانوں کی طرح صاف و شفاف تھے. بس سمجھ میں آ رہی؟ اللہ اکبر. پیلا پن وغیرہ جو ہوتا ہے وہ نہیں تھا. دانتوں میں پیلا پن ہوتا نا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں میں نہیں تھا. اگلے اوپر اور نیچے کے دو دانت ذرا کشادہ تھے. اوپر کے دو دانت اور نیچے کے دو دانت ذرا کشادہ تھے، اور جب تبسم کے وقت دانت کھلتے تھے تو ان دانتوں کا حسن کھل جاتا تھا اور موتی جیسے چمکتے تھے. جب آپ مسکراتے تھے دانت نظر آتے تھے. جب آپ کے مسکراہٹ سے دانت جب نظر آتے تھے اس میں ایسے چمکتے تھے. اللہ اکبر. کہاں تک نوٹ کریں گے؟ دیکھو صحابہ کیا محبت تھی رہیں گی. صحابہ کتنی محبت تھی رہیں گی، سوچ کر دیکھیے. آپ کے رگ رگ سے، آپ کے انگ انگ سے آپ لوگوں کو محبت. ہاں 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 ہاں. امیر انصار یہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ کہ میں اپنی بہنوں کے ساتھ جو 5 تھی. کتنے بہنیں؟ 5 بہنوں کے ساتھ جو 5 تھی، میں اپنی بہنوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. آپ سوکھا گوشت کھا رہے تھے. سوکھا گوشت آپ کھا رہے تھے. چنانچہ گوشت کی وہ بوٹی جسے آپ نے دانتوں سے چبا کر دے دیا. صحابیات آئی تھی آپ سے ملنے کے لیے. 5 بہنوں کے ساتھ سب آئے تھے. سرکار نے اس وقت سوکھا گوشت کھا رہے تھے، انہوں نے چبا کر وہ گوشت دے دی. میں نے اسے تبرک کے طور پر بہنوں کے درمیان تقسیم کر دیا. تبرک کے طور پر میں نے بہنوں کے درمیان تقسیم کر دیا، سب کو تھوڑا 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 تھوڑا. ان میں سے ہر ایک نے وہ ٹکڑا چبایا. سب لے کو. چنانچہ مرتے وقت تک ان کے دانتوں میں باس اور کسی شے کے چبانے کی جو بدبو ہوتی ہے وہ نہیں پائی گئی. فرماتے ہیں کہ مرتے دم تک منہ سے کوئی بدبو یا کوئی چیز کھائے تو جو بدبو آتی وہ تک بھی نہیں. بس سمجھ میں یہی سنت سلسلے میں چلتا ہے. سلسلے والے اسی سنت کی پابندی بھی کرتے ہیں. بات سمجھ میں؟ جب شیخ ہوتا ہے کچھ کھاتا ہے اسے مریدین لے کر کھانے کی طلب رکھتے ہیں، اور جب دیتا ہے ایک دوسرے بانٹ لیتے ہیں. ہمارے زمانے میں سرکار کے پاس ایسا ہی چلتا تھا. کچھ بھی سرکار دے دیے تو بز والا انہیں یہ کرتا، انہیں ایسا ایسا کرے گا، انہیں جتنے ہو سکتے کہ بانٹ کے کھا لیتے تھے. سلسلے میں آج بھی یہ تمام چیزیں چلتی ہیں. یہ سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ابو امامہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک بد زبان فحاش عورت، بد زبان گالی گلوچ دینے والے، فحاش غلط، وہ دھرتے نہ لڑا خاں گڑا خاں بولتے نا، عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. گالی گلوچ دینے والی، لڑاکو، فحاش یعنی گناہگار عورت نکل کے اس کے پاس آئی. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ کی خدمت میں آئی. آپ سوکھا گوشت کھا رہے تھے، سوکھا گوشت کھا رہے تھے.
اس نے آپ سے درخواست کرتے ہوئے کہا ہمیں نہیں کھلائیے گا. کھا رہے تھے وہ آئی تھی آگے بیٹھی, سرکار کھا رہے ہیں کچھ بھی کرے نہیں, انہیں خود آگے بڑھی کیا ہم نہ کھلائیں گے نہیں کیا یا رسول اللہ کھلائیں. آپ نے سامنے کا اٹھا کر دے دیا, یعنی جو سامنے تھا گوشت اٹھا کر آپ نے اسے دے دی. اس نے کہا نہیں اپنے منہ کا دیجیے. کیا بولتی ہے انہیں وہ عورت, نہیں نہیں یہ نہیں, یہ پلیٹ والا نہیں, آپ کے منہ مقدس منہ کا مجھے دیجیے. آپ نے منہ سے نکال کر اسے دے دیا. اب مانگی, آپ نے منہ سے نکال کر اسے دے دیا, اس نے کھا لیا. چنانچہ اس کے بعد اس کی بد زبانی اور فحاشی جاتی رہی. اس کے بعد سے اس نے گالیاں بھول گئیں اور برے کاماں بھول گئیں, سب کچھ بھول گئیں, ولیاں بن گئی. کیسا نہیں بنتی, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار دو, یہ معجزہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلی ہوئی چیز کا. بس میں خالی آپ کا کھایا ہوا گوشت کھا لینے سے گناہ سے پاک ہو جاتے. آپ کی نظر کرم اگر دل پر اتر جائے تو کیا نہیں ہوگا, کیا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک میں کھانے وغیرہ کی کوئی بات بدبو نہیں تھی, آتی نہیں تھی. بات سمجھ میں, یہ آپ کا معجزہ تھا, یہ آپ کا الگ, آپ کی چھیں, آپ کے بارے میں کیا کہہ سکتے, کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. جتنا بھی بولو کمیز بولیں گے. ورفعنا لک ذکرک, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ورفعنا لک ذکرک, آپ کا ذکر جتنا بھی کریں گے آپ کے امتی کمیز, کیونکہ ورفعنا لک ذکرک, میں نے تو آپ کے ذکر کو سب سے بلند کر دی. مسون میں یہ تھے آپ کے دندان مبارک. جب کھلتا تھا مسکراتے تھے, دندان مبارک جب نظر آتے تھے چمک نکلتی تھی, روشنی نکلتی تھی, اتنے صاف ستھرے پاک و صاف. نہیں ہمارے کیسے ہی بڑے زور سے بولتے ہمارے جیسے تھے سو جیونو تمہارے جیسے. آپ کے دندان مبارک ہمارے دندان مبارک کے جیسے نہیں ہے, استغفر اللہ. ہاں نہیں, بولنا بھی گناہ کبیرہ. کیسے ہمارے سے کیا نبی, ادھر نبوت ایک تھی, ایکسٹرا ایک تھا, وہ تھا وہ بھی. یہ عقیدہ اٹھا کر ڈالا پھینک ڈالو اللہ کے لیے. یہ سرکار کے دشمنوں کا عقیدہ, یہ سرکار کے دوستوں کا عقیدہ نہیں, سرکار سے محبت کرنے والوں کا عقیدہ نہیں, یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا عقیدہ. بات سمجھ میں آپ لوگوں کو, کیا دیکھیے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہا ہوں, استغفر اللہ. میں اور سرکار, تو کجا من کجا, وہ کہاں میں کہاں, میں کیا بتا سکتا ہوں. یہ بھی جو کام لے رہے ہیں سرکاری کرم ہے ان کا, یہ جو پڑھا لے رہے ہیں یہ احوال صحابہ, اور صحابہ بھی دیکھیے کیسے ہیں, ایک چیز کو نوٹ کریں, آپ کے پیشانی مبارک کو نوٹ کریں, آپ کے دندانے مبارک کو نوٹ کریں, آپ کے بہوں مبارک کو نوٹ کریں ہیں, دانت میں بھی کیسا نوٹ کریں, 2 دانت اوپر کے کشادہ, پھر 2 دانت نیچے کے کشادہ, اتنا تک نوٹ کوئی کیا ہے گا, کیا ہے تو کون کر سکتا ہے. یہ سو بھی محبت جس کے اندر اتنی اتر گئی ہو,
جس کے پاس دوسری کسی کی محبت ہی نہ ہو، ایسی محبت کرنے والا جو ایک دوسرے کو اس طریقے سے قریب سے پائے گا، اتنا قریب سے پائے گا. بات سمجھ میں آتی؟ یعنی ایسی دیوانی محبت جیسا لیلا مجنوں کے واقعات سنتے نا، ویسی محبت ایک دوسرے سے ہو گئی تو اتنے باریک ایٹموں کا لحاظ رہتا، نہیں تو سبھی نہیں رہتا. کام سے کام رکھنے والوں کو خود بھی معلوم نہیں رہتا. بچپن میں باریکی سے دیکھنا، اتنے باریکی سے سمجھنا اور اس میں فرق کیا ہے بتانا، یہ صحابہ کا معاملہ. اور صحابہ پہ لاکھوں سلام. وہ صحابہ جو ہمارے تک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم دیکھ تو نہیں سکتے، سننے کے قابل تو اللہ بنایا، یہ بہت بڑی بات ہے بھائی. سننے کے قابل بھی نہیں بنا، وہ کتنے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے کتنے بندے ہیں جو سننے کی قابلیت بھی نہیں. حضور کیسے ہیں یہ سننا، کتنی محبت رہنا، کتنی محبت رہنا. میں تو بولوں گا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو سیکھنے ہیں، وہ اپنے لیے ہے بھائی. ہمیں اپنے آپ کو بدلیں گے، ہمیں اپنے آپ کو اچھا بنائیں گے، ہمیں اپنے آپ کو گھر کو اچھا بنائیں گے، سکون ہم کو ملے گا وغیرہ 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 وغیرہ. سرکار کا حلیہ مبارک یہ تو عشق کے سوا کچھ بھی نہیں، عاشق ہی سن سکتا، باقی سب بیدار ہی ہوں گے. اللہ بیدار نہ کرے، اس سے بیدار ہوں گے تو ایمان چلے جائیں گا. اسی واسطے میں بہت احتیاط سے سوچ کر سمجھ کر میں اسٹارٹ کیا، بہت سوچ کے سمجھ کے اسٹارٹ کیا، اور مجھے ایک طریقے سے حکم ملا تو مجھے سمجھ آئی کہ میرے سننے والے ویسے ہیں، اللہ ویسا ہی رکھے. میرے سننے والے ویسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ کبھی وہ ملا میرے کو، ورنہ تو وہ کتاب میرے ہاتھ میں کہاں سے آتی، کیونکہ اتنے کتابیں ہیں، وہ کتابیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وقت گزر جاتا ہے. اور ایسی کتاب ہاتھ میں ملی ہے بولے تو وہ کیوں ملی؟ آپ کو سنانے کے لیے ملی ہے. بات سمجھ میں؟ اور ہمارا کچھ بھی نہیں ہے بابا، ابھی بولتا ہوں نا، صحابہ نے جو کچھ کہا ہے میں رکھ دے رہا ہوں سامنے بس. اور آپ کے وسیلے سے مجھے یہ شرف ملا. میں کیا بھی بڑا نہیں ہوں، آپ بڑے ہیں. آپ کے وسیلے سے آپ کے دلوں میں حضور کی اتنی محبت، شاید سرکار اپنا حلیہ مبارک آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ یہ میری اپنی بات ہے، میں سب کے اوپر تو نہیں، مگر یہاں تو اکثر تو میرے مریدین ہی یا میرے چاہنے والے ہیں یا عامری لوگ ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ جس نے حضرت پیر عامر کو دیکھا ہے، ذرا ان کے چہرے مبارک کو سامنے لا لیں اور سنتے سنتے جائیں، پہلی ہوتے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. حضرت علی کرم اللہ وجہ، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ان کی آنکھوں پہ وہ سائے اب گن مجا، ذلے قصر رحمت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آنکھوں والے تھے.
ہاں آپ کی آنکھیں کچھ بڑی بڑی آنکھیں والے تھے. خوش ہو جائیے, بڑی آنکھوں والے, بڑے بڑے آنکھوں والے تھے حضور. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک بڑی سفید مائل بس سرخی تھی. یعنی آپ کی آنکھ جو سفیدی ہے نا وہ ایسی سفیدی تھی جس میں سرخی تھی, ایک لالا کی لکیریں دوڑ رہی تھی, اور اچھی سفیدی بھی بڑی اچھی سفیدی مائل تھی. اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کشادہ اور بڑی خوبصورت تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سیاہ اور بڑی تھی. یعنی آپ کی وہ جو پتلی ہے نا, سیاہ پتلی, ڈارک بلیکنس. سوچئے بلیکنس ڈارک, پھر اس کے سائیڈ میں وائٹنس جو ہے نا وہ ایک دم اچھا وائٹ دودھ کی طرح, پھر اس میں سرخی مائل لکیریں, اور آنکھیں بڑی بڑی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ کی آنکھ کا سیاہ حصہ خوب سیاہ اور سفید حصہ خوب سفید تھا. ایک روایت میں ہے کہ آنکھوں کی پتلی جو گول سا ہوتا ہے بہت سیاہ تھی, بلیک گورے رنگ کے آنکھ کے پتلیاں والے ہیں تو بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں, ہمیں الگ نکلے ہی آنکھوں کا. نہیں, کالے آنکھ کی پتلی والے خوش ہو جائیے, کیونکہ حضور کی پتلی جو تھی بلیکنس, وہ ایک دم ڈارک بلیک, خوب سیاہ. مخاتل بن حیان ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب یہ وحی بھیجی کہ اس نبی عربی کی تصدیق کرو جو کشادہ بڑی آنکھوں والا ہے. یعنی بائبل بولتی نا, بائبل میں یعنی ہمیں تو کیا بولنا, انجیل میں اللہ نے وحی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. آپ کو یہ بھی کہا کہ کشادہ والی یعنی اچھے بڑے بڑے آنکھوں والے نبی کا ذکر کرو. چمکدار اور سیاہ پتلی بڑی آنکھیں, حسین آنکھیں. چمکدار اور سیاہ پتلی بڑی آنکھیں, حسین آنکھیں کہ بے سرما بھی رہتی تھی ہمیشہ سرمگی آنکھیں. بے سرما بھی رہتی تھی ہمیشہ سرمگی آنکھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہ اکبر. ان تمام روایتوں میں راوی نے جن مختلف الفاظ سے تعبیر کی ہے اس کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بڑی کشادہ تھی, سیاہ حصہ خوب سیاہ اور سفید حصہ خوب سفید تھا. ایسی آنکھیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں. بات سمجھنا دیں, آپ کی آنکھ بالکل گول نہیں تھی بلکہ لمبائی پر تھی, اور آنکھ میں سیاہ لال ڈورے تھے جو خوبصورتی میں اور اضافہ کر دیتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ ذرا سرمگی تھی, یعنی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہر وقت آپ سرما لگائے ہوئے, اور ویسے بھی تو سرکار ہر وقت سرما لگائے رہتے تھے, مگر اس کے بغیر بھی آپ کی آنکھ سرما لگانے کے برابر سرمگی آنکھیں تھیں. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کو دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ سرما لگایا ہوا ہے، حالانکہ آپ سرما لگائے ہوئے نہ ہوتے۔ ایسا معلوم ہوتا جب بھی میں آپ کی آنکھ کو دیکھتا سرما لگائے، مگر حقیقت میں آپ سرما لگائے بغیر ہوتے ہیں، مگر آپ کی آنکھ ایسی رہتی ہے گویا سرما لگایا ہوا۔ بات سمجھ میں آتی؟ ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پیچھے کی جانب بھی اسی طرح دیکھ لیتا ہوں جس طرح آگے سامنے دیکھتا ہوں۔ جس طرح ہم آنکھ سامنے دیکھتے نا، سرکار فرماتے ہیں میں ویسے ہی پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ اب بولو، ہم جیسے تھے پیچھے دیکھتے تمہیں، سرکار پیچھے دیکھ لیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارا امام ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میں تمہارا امام ہوں، رکوع اور سجدہ مجھ سے پہلے مت کرو۔ کیا فرماتے ہیں؟ میں تمہارا امام ہوں، رکوع اور سجدہ مجھ سے پہلے مت کرو، میں سامنے بھی دیکھتا ہوں اور پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ امام سامنے ہوتے نا باہر، پیچھے کیا کیا ہو رہا ہے حضور دیکھ رہے ہیں، ریکٹیفائی کر رہے ہیں حضور۔ میرے سے پہلے، میرے سے آگے رکوع میں مت چلے جاؤ، میرے سے آگے سجدے میں مت چلے جاؤ، میں تمہارا امام ہوں، میرے سے آگے نہیں بڑھنا۔ جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ تھی آنکھیں حضور کی۔ ہماری آنکھیں سامنے بھی برابر دیکھ لیتے نہیں، ہم نہیں ویسا دیکھتے، کیا بات کون ہے کیا کی برابر ہے، اچھا 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 تمہیں کی، اچھا اچھا۔ سرکار سامنے بھی دیکھ لیتے تھے، سرکار ویسے ہی پیچھے بھی دیکھ لیتے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک، یہ آپ کا معجزہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم پر تمہارا رکوع اور سجود ظاہر ہے اور میں تم کو پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ میں نے تمہیں کس طرح سجدہ کرتے، تمہیں کس طرح رکوع کرتے، یہ مجھے معلوم ہے، ظاہر ہے۔ میں جیسا میں تمہیں پیچھے سے بھی میں ویسا ہی دیکھ لیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں تم کو پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ سامنے دیکھتے تھے اسی طرح آپ پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے۔ وہ پیچھے سے بھی اپنے دیکھتے تھے جیسے آگے سے، وہ پیچھے سے بھی اپنے دیکھتے تھے جیسے آگے سے، اندھیرے میں بھی آتا تھا نظر مانند اجالے کے۔ انہیں قدرت تھی یکساں قرب و دوری کے نظاروں کی، انہیں قدرت تھی یکساں قرب و دوری کے نظاروں کی، سریا میں نظر آتی تھی چمک 11 ستاروں کی۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین سے دیکھتے تو سریا میں 11 ستارے برابر نظر آتے تھے۔ آپ سریا میں 11 ستارے ہوتے، وہ یہاں سے بیٹھ کر آپ دیکھ لیتے تھے۔ علامہ سہلی نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سریا میں 11 تاروں کو دیکھ لیتے تھے۔ قاضی ایاز نے بھی ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سریا میں 11 تاروں کو دیکھ لیتے تھے۔ بات سمجھ نہیں؟ حضرت ابن عباس و حضرت عائشہ
رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول پاک رات کی تاریکی میں بھی اسی طرح دیکھ لیتے تھے جس طرح دن کے اجالے اور روشنی میں دیکھ لیتے تھے. کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ چچا. کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ آپ کی ازواج مبارک، زوجہ مبارکہ. نہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ جیسا وہ دن میں دیکھتے تھے اسی طریقے سے وہ رات میں بھی دیکھ لیتے تھے. یعنی دن اور رات آپ کے لیے نہیں، آپ ہی تو نور ہے نا. آپ کو ظلمت کہاں؟ رات اندھیرا ظلمت نہ ہو ہمارے لیے، وہ آپ کے لیے رات ہے ہی نہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں بھی اسی طرح دیکھ لیتے تھے جس طرح دن کی روشنی میں. یہ ہے آپ کے آنکھ مبارک. یہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک، آپ کی بینائی، آپ کا دیکھنا پن. آپ اندھیرے میں بھی اجالے کا، اندھیرے کا کوئی فرق نہیں، دور اور نزدیک کا کوئی فرق نہیں. دور سے بھی ویسے ہی دیکھ لیتے جس طرح نزدیک سے دیکھ لیتے تھے. تو بابا جشن منانا نہیں ہمیں. اب حضور کے در پر جو مدینہ منورہ پر حاضری دے رہا ہے اسے جس طرح حضور دیکھ رہے ہیں، اس ہندوستان میں ایک غلام کا غلام، اسے کیا حضور ویسے ہی نہیں دیکھتے ہوں گے؟ جبکہ حضور دور اور نزدیک کا کوئی فرق نہیں ہے، اندھیرے اور اجالے کا کوئی فرق نہیں ہے، آگے اور پیچھے کا کوئی فرق نہیں ہے. یہ ہے حضور کا دیکھنا. یہ ہے حضور کا دیکھنا. تو سلام پڑھتے نا کھڑے ہو کے بھائی حضور سنتے کیا؟ ارے سننے کا فقط نہیں میاں، دیکھتے بھی میاں. اب تیری ہی بات میں مان لیتا ہوں، حضور کا ہی مدینے میں میں مان لیتا ہوں مدینے میں وہاں سے بھی یہاں ویسا ہی دیکھ سکتے جیسا مدینے میں قریب والے کو دیکھتے ویسا ہی دور والے کو دیکھتے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ معجزہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھ لیتے ہیں. تو اب جس نے حضور کو یاد کیا، جس نے حضور پہ درود و سلام بھیجا، اب اسے حضور نہیں دیکھیں گے کیا؟ حضور کی ایک نظر ہمیں کافی نہیں ہے زندگی بدلنے کے لیے. ایک نظر کافی نہیں ہے کہ زندگی نہیں بدل جائے گی. ایک نظر آپ کی کافی ہے نا ہماری زندگی بدلنے کے لیے. ہمارا سب کچھ بدل جائے گا نا. تو درود پڑھو تو اس طرح پڑھو. سرکار ضرور ہمیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ درود پڑھ رہے ہیں. سرکار درود آپ پڑھ رہے ہیں تو درود جس نے پڑھ رہا ہے سرکار کے کانوں مبارک تک پہنچایا جا رہا ہے اور سرکار وہاں سے ہم کو دیکھ رہے ہیں. اگر سرکار مدینے میں ہی صحیح، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سرکار ہر جگہ ہی باعتبار نور، باعتبار جسم ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ. پھر بھی آپ جسم کے اعتبار سے بھی ہر جگہ آ جاتے ہیں آنا چاہے تو. ایسے کتنے بزرگان دین آپ کو کہاں کہاں دیکھ لیا، پا لیا، دیکھ لیا، مل لیے، بات کر لیے. ہم بھی اگر وہ طاقت اپنے روحانی طاقت کو اس طریقے سے بنائیں گے تو سرکار نظر آ جائیں گے، سرکار دکھ جائیں گے، سرکار مل جائیں گے. بات سمجھ میں؟ شک رکھے کریں گے ایسا کیا، ایسا ہو سکتا کیا، ایسا ہوا کیا، انہوں ایک انسان اتنا، وہ کیسا، وہ ایسا بولے تو اسے سرکار
تو سرکار کا نام بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. سرکار کی ذات تو بہت دور کی بات, سرکار کے اوصاف بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. سرکار کا نام بھی ایک معمولی نام کی طرح لے گا. محمد لینے والا عاشق جیسا لیتا ہے ویسا نہیں لیتا. عاشق لیتا ہے محمد بولے تو دو اونٹیں ایک دوسرے کو مل جاتی ہے نا, دو اونٹیں ایک دوسرے کو بوسا جب دے لیتے ہیں, ہاں اب نام نکلتا ہے رسول اللہ. بات سمجھ میں, قاب قوسین کا مسئلہ ہے یہ, ملنا ہے ایک دوسرے آپس میں ملیں گے تو نام محمد نکلتا ہے. ہاں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. محمد زہٹا کو بولو وہ نام نہیں چاہنا, ملانے والا نام, وہ بندے کو اللہ سے ملانے والا نام. ہاں بندے کو مولا سے ملانے والا نام, جوڑنے والا نام. تو ویسا نام آپ لیں گے تو رسول پاک کی نظر ہم پر نہیں پڑے گی کیا با؟ اب آپ کی ایک نظر اگر پڑ گئی کافی ہے نہیں ہماری زندگی کے لیے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میرے زندگی کا سوال ہے یا رسول اللہ. تیری ایک نگاہ کی بات ہے, ایک نگاہ کی بات ہے یا رسول اللہ. میری زندگی کا سوال ہے, میری پوری زندگی کا سوال ہے. ایک نظر آپ کی مل جائے تو میری زندگی چمک جائے گی, میری زندگی بن جائے گی. اب دوسرا پایا کیا ہے بولو؟ سب کچھ ہو جائے گا, ہر مسئلے حل ہو جائیں گے, ہر پریشانی دور ہو جائے گی. سرکار اگر نظر ڈال دے, تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میرے زندگی کا سوال ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. یہ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا معاملہ, جس کے آگے سرے سروران جھک گئے خم رہے, جس کے آگے سرے سروران خم رہے, اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. ہاں وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا, لکھا ابرے رافت پہ لاکھوں سلام. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق, مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے سرے سروراں خم رہیں, اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گہنے سر گہنی داڑھی والے تھے. بڑی داڑھی تھی آپ کی گہنی, اور سر گہنے یعنی اچھے بالا زلف. یوسف بن مازن کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ اے امیر المومنین, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کیجئے. تو آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید لالی کی طرف مائل تھے, یعنی سر مبارک بڑا تھا. آپ کا سر مبارک اچھا بڑا تھا. نافع ابن خوبیہ کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارک کو بیان کیا تو فرمایا بڑے سر اور بڑی داڑھی والے تھے. آپ کی داڑھی مبارک بڑی تھی اور آپ کے سر مبارک. بتاؤ میں ہاں لوگ ہے نا بڑی داڑھی بولے تو اس طرف بڑی ایسا جان لیتے,
میں تو کہوں گا کہ سرکار کی بڑی داڑھی ایسا تھی، کیونکہ سینے پر آپ کے گاڑی مبارک کے بال جو ہے نا، منہ مبارک آپ کے جھولتے تھے، گہنی داڑھی تھی، گہنی داڑھی کی بولتے اس طرح پھیلی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ ابن عساکر نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سر والے، یعنی آپ کے بال وغیرہ اتنے زیادہ تھے کہ آپ کے سر مبارک بڑے تھے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر گہنے گھنگریالے بال تھے، آپ کے بال مبارک گہنے تھے اور گھنگریالو تھے، تھوڑے کرونس تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ یعنی سر کا بڑا ہونا اچھا ہے، دماغ دار ذہین فہیم ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے سروں میں کویٹ کا منڈا بولتے ہیں، تبھی کیا معلوم ہوتا عقل مند ہے، نہیں کہ تو کتاب بولے تو بھی نہیں ٹکتا، سمجھ میں آئے گا۔ سر اقدس جو نور عقل کامل سے منور تھا، کلا بالا اعتدال آقائے عالی جاہ کا سر تھا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اچھا کشادہ تھا، اچھا بڑا تھا، نور تھا، بس سمجھ میں یہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک کشادہ تھا، یعنی آپ کا منہ مبارک ہے نا چھوٹا اتنا نہیں تھا، مطلب کشادہ تھا۔ ہاں، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک وسیع و کشادہ تھا، آپ کا دہن مبارک جو تھا وہ کیا تھا؟ وسیع تھا، کشادہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک بڑا خوبصورت تھا، وہ چھوٹا وہ ویسا نہیں تھا، بڑا یعنی چہرے کے لائق، ہر چیز اس کے لائق تھی، حسن۔ علامہ نودی نے بیان کیا ہے کہ آپ کا دہن مبارک کشادہ اور ہونٹ مبارک باریک تھے، ہونٹ مبارک کیا تھے؟ آپ کے باریک تھے۔ پتلی پتلی گلے خدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے خدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کے دہن مبارک کشادہ تھے اور ہونٹ مبارک باریک تھے، پتلی پتلی، اتنے موٹے نہیں تھے، ہونٹ مبارک سجے ہوئے تھے، باریک تھے۔ پتلی پتلی گلے خدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے خدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، بسوں میں لاکھوں سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ذہن کا ذرا وسیع اور کشادہ ہونا فصیح اللسان صاحب زبان ہونے کی علامت ہوتی ہے۔
ایسا شخص فی البدی کلام پر قادر ہوتا ہے، قوت بیان اور بولنے کی تقریر و خطابت کا ملکہ راسخہ رکھتا ہے، اس کے چہرہ پروقار و ہیبت معلوم ہوتا ہے اور کھلتا ہے، یعنی جس کی ذہن مبارک کشادہ ہوتی ہے، اس کے اوصاف بتایا گیا ہے کہ اس کے اوصاف یہ ہوتے ہیں کہ وہ فصیح اللسان ہوتا ہے، اٹک پٹک نہیں ہوتی ہے، زبان بڑی فصیح ہوتی ہے، اور فی البدی کلام یعنی فوراً جواب، ایک سوال ہوتے ہی فوراً اسی وقت جواب، اس پر قدرت رکھتے ہیں، اور بولنے میں قوت بیان، بولنے کی تقریر و خطابت کرنے کا مادہ ہوتا ہے جس کی ذہن مبارک ذرا بڑی ہوتی ہے، بس سمجھ میں آتا، اور اس کا چہرہ بھی کیا ہوتا ہے، بہت بڑا وقار والا، وجاہت والا، اور ہیبت یعنی روب بولتے نا، معلوم روب دار، اور ایک دم کھلتا ہوا، جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذہن مبارک اس طریقے سے تھا۔ اس کے بالمقابل جس کا ذہن منہ کشادہ نہیں ہوتا، چھوٹا ہوتا ہے، وہ عموماً قوت بیان کم رکھتا ہے، بلاغت لسانی سے محروم نظر آتا ہے، یعنی کم بولتا ہے، جو چھوٹا زبان رکھتا ہے وہ کم بولتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کی سمجھ میں کمی ہے، محروم ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن مبارک کشادہ تھا اور لبے مبارک پتلے پتلے تھے، بات سمجھ میں، بڑے پتلے پتلے تھے، فراخی تھی دھن میں، اور در دنداں کشادہ تھے، جلاؤ حسن میں جو موتیوں سے بھی زیادہ تھے، وہ نوری کوئی سانچہ تھا کہ جس میں نور ڈھلتا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا ایک نور کا سانچہ ہے جس میں نور ڈھل رہا ہے، بوقت گفتگو ریخوں سے چھن چھن کر نکلتا تھا، یعنی آپ جب گفتگو کرتے تھے تو آپ کے منہ مبارک سے، دندان مبارک سے نور چھلک رہا تھا، چھلکتا ہوا نظر آتا۔ یہ تھے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، آپ کے دہن مبارک۔ اب میں وقت بھی میرا ختم ہو گیا ہے اور میں اپنی بات کو یہیں رکاتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم رسالت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن، وہ منہ مبارک، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔